بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. ہم اکاؤنٹنگ میں چیپٹر پڑھ رہے تھے کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر کا، اور ہر چیپٹر سے سٹارٹ پر میں اس کی بیس ضرور ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو وہ آئٹمس دے گا اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آئٹم کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے اور کون سا آئٹم ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. تو دونوں میں پہچان کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کیپٹل ہے یا ریونیو ہے؟ سمپل پہچان اس کی یہ ہے کہ جو آئٹم بزنس کو 1 سال سے زیادہ بینیفٹ پہنچاتا ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور جو آئٹم بزنس کو سال یا سال سے کم بینیفٹ پہنچاتا ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. پہلا ڈفرینس ہو گیا. دوسرا ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ جو آئٹم ریپیٹ نہیں ہوتا سال میں بلکہ کئی سالوں بعد جا کر ریپیٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اور جو آئٹم سال میں کم از کم 1 مرتبہ ریپیٹ ہو جائے وہ آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. جیسے سیلریز ہوگی، جیسے بلز ہو گئے، بجلی گیس پانی کے سال میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. پھر تیسری ان میں پہچان کرنے کی علامت کیا ہے کہ ایسا آئٹم جو بزنس کی پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی کو بڑھائے گا وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا، اور ایسا آئٹم جو بزنس میں پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی کو برقرار رکھے گا وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، اب ان تینوں پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کوسچن نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 4 میں پہلا آئٹم دیتا ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ریپیئر ٹو موٹر کار میٹ ود این ایکسیڈنٹ. آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ریپیئر کرا لی. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایکسیڈنٹ ہوئی ہوئی کار کو جب آپ ریپیئر کراتے ہیں تو کیا اس سے آپ کی کار کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے؟ نہیں، صرف اور صرف اس کی ایکسیڈنٹ والی کار کی جب آپ مینٹیننس کراتے ہیں، اس کو ریپیئر کراتے ہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ اس کی ورکنگ حالت برقرار رہے، تاکہ وہ جس حالت میں پہلے کام کر رہی تھی اس حالت میں کام کرنا شروع کر دے. تو یہ جو ایکسیڈنٹ شدہ گاڑیاں، کار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی جب ریپیئر کرائی جاتی ہے تو صرف یہ بزنس کی ورکنگ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو ایسا خرچہ جو آپ کسی ایکسیڈنٹ شدہ بزنس کی کوئی ایکسیڈنٹ والی گاڑی ہے اس کو ریپیئر کراتے ہیں تو یہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا. کس وجہ سے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ بزنس کی پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی کو برقرار رکھتا ہے. کیا لکھیں گے؟ وہ جو تیسری ریزن ابھی آپ کو لیکچر کے شروع میں بتائی تو اس کی ریزن کیا بنے گی؟ اٹ مینٹینز ارننگ کیپیسٹی آف بزنس. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ کوسچن بھی آ رہا ہوگا تو کہ ایکسیڈنٹ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ریپیٹ تو نہیں ہوتا، اس لحاظ سے سوچیں تو پھر تو یہ کیپٹل بنتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ دیکھنا یہ کہ بزنس کو فائدہ بھی دے رہے ہیں یا نہیں. ایکسیڈنٹ بزنس کو فائدہ تو نہیں دیتا، تو اس میں یہ کہنا کہ یہ بزنس کو 1 سال سے زیادہ فائدہ دے یا 1 سال سے زیادہ کے لیے ہو تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے. ہمیں سوٹیبل ریزن دیکھنی ہے. بہترین ریزن یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ والی کار کو جب آپ ریپیئر کراتے ہو تو صرف اس لیے کراتے ہو تاکہ اس کی چلنے کی کیپیسٹی برقرار رہے. تو اگر کیپیسٹی برقرار رکھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ آپ اس میں دیکھیں گے، کہتا ہے پینٹنگ ایکسپینڈیچر آف اے نیولی کنسٹرکٹڈ فیکٹری. ہاں، یہ بڑا مزے کا آئٹم ہے. آپ نے ایک نئی فیکٹری بنائی اور نئی فیکٹری کو پینٹ کیا. جب نئی فیکٹری پہلی بار پینٹ ہوتی ہے تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ایک دیکھیں، آپ سمپلی یہ دیکھیں کہ آپ گھر کو اگر ہر سال گھر میں سفیدیاں وغیرہ کراتے ہیں، وائٹ واش کراتے ہیں، جو ہر سال چھوٹا موٹا رنگ کراتے ہیں وہ سال میں ریپیٹ ہو جاتا ہے، ریکرنگ ہوتا ہے، وہ ریونیو ہوتا ہے. لیکن اگر ایک نیا گھر بنایا اور اس کو پہلی بار پینٹ کیا تو وہ جو نئے گھر کے ساتھ پہلی بار پینٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس گھر کی قیمت میں شامل ہوتا ہے، وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. نئے گھر میں ابھی آپ نے رہنا شروع نہیں کیا، یا نئی فیکٹری کو ابھی آپ نے ورکنگ میں نہیں لائے، ورکنگ میں لانے سے پہلے آپ نے اس کو پینٹ کیا، ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ بات کرے گا کہ نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کو یا نیولی کنسٹرکٹڈ فیکٹری کو آپ نے فرسٹ ٹائم پینٹ کیا تو اس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ ہوگا، اور وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا. تو کیا لکھیں گے؟ its benefit will last for more than 1 year. اس کا فائدہ 1 سال سے زیادہ تک بزنس کو ہوگا. تیسرا دیکھیے گا، تھرڈ میں یہ کیا کہتا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ میں لکھتا ہے کہ کوسچن نمبر 4 تھرڈ پوائنٹ
compensation paid to a person injured by company's car. آپ کمپنی کی گاڑی میں جا رہے تھے, آپ کی گاڑی سے کوئی شخص زخمی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ خود سوچیں اس کی نیچر کیا ہوگی. اگر کوئی شخص گاڑی سے زخمی ہوا, آپ نے اس کو کچھ پیسے دے کے اس کا علاج کرایا, کیا اس سے کمپنی کی ارننگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی؟ کیا اس سے کمپنی کو جو فائدہ ہے وہ سال سے زیادہ ملے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ معمولی سی کمپنسیشن کہتے ہیں تلافی کو. آپ نے اس کا جو نقصان ہوا ایکسیڈنٹ سے وہ پورا کر دیا. یہ آپ کا ایک ایسا ایکسپینڈیچر ہے جو آپ کے بزنس کی ساکھ کو برقرار رکھتا ہے, بزنس کی شہرت کو برقرار رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لازمی خرچے ہوتے ہیں جو بزنس کی شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں, یا آپ نے انسانی ہمدردی کے تحت ایسا کیا. دونوں صورتوں میں نہ یہ بزنس کے پروفٹ کمانے کو بڑھائے گا اور نہ ہی یہ بزنس میں ایک سال سے زیادہ کے لیے فائدہ دے گا. تو ایسے خرچے کو ہم کیا کہیں گے؟ ریونیو ایکسپینڈیچر. ریونیو ایکسپینڈیچر, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں کیا رکھیں گے؟ اٹ ول ہیلپ ان مینٹیننگ گڈ ول آف بزنس. یہ ایک نیا پوائنٹ میں نے لکھ دیا, ادروائز باقی کوشچن بالکل سمپل ہیں. یہ بزنس کی گڈ ول کو برقرار رکھنے میں کام آئے گا, اور جو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, جو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ دیکھیے گا, ایکسپینڈیچر آن ریپلیسمنٹ آف اے سلیٹ روف بائی اے گلاس روف. آپ نے عام چھت کو ریپلیس کر دیا شیشے کی چھت سے, ٹھیک ہے. اب اس سے بزنس کی ارننگ کیپیسٹی, پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی بڑھے گی, ٹھیک ہے. سلیٹ روف کو جب آپ گلاس روف سے ریپلیس کرتے ہیں تو سمپلی آپ اپنی بلڈنگ میں ایڈیشن کرتے ہیں, نئی چیز لے کر آتے ہیں, اور نئی چیز سے نیا بینیفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ ایسا خرچہ کرتے ہیں جس سے آپ بالکل نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آ جاتے ہیں, آپ نے پرانی ٹیکنالوجی کو ریپلیس کر کے نئی ٹیکنالوجی کو لے آئے, جس سے آپ کا بینیفٹ یقینی طور پر پہلے سے زیادہ ہو جائے گا, آپ کی ارننگ کیپیسٹی, پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. تو ایسے بزنس کو ہم, ایسے ایکسپینڈیچر کو ہم کیا کہیں گے؟ کیپٹل ایکسپینڈیچر, ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی سلیٹ روف کو, مٹی گالے سے بنی ہوئی چھت کو صرف ٹھیک کیا, پھر یہ نارمل ریپیئر تھا, کیپیسٹی برقرار رکھنے کے لیے ہوتا. لیکن اگر آپ نے پوری سلیٹ روف کو ریپلیس کر دیا گلاس روف سے, اس کا مطلب ہے آپ نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں, اور نئی ٹیکنالوجی اگر آپ لے آئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی بزنس کی پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی کو بڑھائے گا, اور جو پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے وہ آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ اٹس بینیفٹ ول بی فار مور دین 1 year. اور اس میں آپ دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں, کیا لکھ سکتے ہیں؟ اٹ ول انکریز دا ارننگ کیپیسٹی آف بزنس. دونوں باتیں آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. یہ بزنس کی ارننگ کیپیسٹی کو بڑھا بھی سکتا ہے, یا پھر یہ کیا کر سکتا ہے, یہ اس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ ہو سکتا ہے. دونوں باتیں اس کے اندر ٹرو ہوں گی. آخری پوائنٹ آ گیا اس کوشچن کا, جس میں یہ کہتا ہے کہ کاسٹ آف گڈ ول. بچو گڈ ول تو ہمیشہ کیپٹل ایکسپینڈیچر, اوپر بھی چوتھے کوشچن میں بھی یہ پوائنٹ آیا تھا. جب بھی آپ کسی بزنس کی شہرت حاصل کرتے ہو تو شہرت 1 سال سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو کیا لکھیں گے؟ وہی اوپر والی بات, اٹس بینیفٹ will be for more than 1 year. اس کا فائدہ 1 سال سے زیادہ ہوگا. گڈ ول خریدنے سے مراد آپ نے نیا ایسٹ خریدا, اور جب بھی آپ نیا ایسٹ خریدتے ہیں تو نئے ایسٹ کا خریدنا ہمیشہ آپ کے بزنس کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. تو بہت آسان سا کوشچن تھا, کوشچن نمبر 4, جس کے 5 پوائنٹس آپ نے دیکھے. پہلا ریونیو ایکسپینڈیچر, دوسرا کیپٹل ایکسپینڈیچر, تیسرا ریونیو ایکسپینڈیچر, چوتھا کیپٹل ایکسپینڈیچر, اور 5واں بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ مزید اس میں انشاءاللہ ڈسکشن گروپ میں ہم ڈسکس کر لیں گے جہاں پر آپ کو پرابلم ہوئی. اب میں شروع کرتا ہوں اس کا کوشچن نمبر 5. تو دیکھنا ہے اسٹوڈنٹس آپ نے کوشچن نمبر 5 کو.
اسی طریقے سے سیریل نمبر، نیچر اور ریزنس۔ سیریل نمبر میں دیکھیے گا پہلا پوائنٹ کیا لکھتا ہے کوشچن نمبر 5 میں، ریپیئرز اینڈ رینیول آف مشینری۔ رینیول آف مشینری بہت آسان سا ہے، ریپیئرز اینڈ رینیول کہتے ہیں، میں آپ کو اگر سمپل الفاظ میں بتاؤں، مشینری کا کوئی پرزہ خراب تھا، اب اس نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ سیکنڈ ہینڈ مشینری پرچیز کی، نو، سمپل آپ نے اپنی مشین کی ریپیئر کرا لی۔ اور رینیول کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرزہ خراب تھا، نیا لگا دیا۔ مشین کے اندر لیٹ سپوز جو ہے اس کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا تھا، وہ ٹوٹا ہوا پرزہ نکال کے نیا لگا دیا۔ آپ کو اگزامپل وہ دیتا ہوں جو چیز آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، جیسے موبائل فون ہے، چارجر کی پن ٹوٹ گئی، نکال کے دوسری لگا دی، ٹھیک ہے، چارجر خراب ہو گیا، نیا خرید لیا۔ اب چارجر خراب ہو جائے، آپ نیا خرید لیں تو کیا آپ کا موبائل کی سپیڈ تیز ہو جائے گی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی رننگ کیپیسٹی کو برقرار رکھتا ہے، تاکہ اگر آپ چارجر نہیں لگائیں گے تو موبائل ایک دن بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیز آپ نے ریپیئر کرا لی، کوئی پرزہ خراب تھا رینیو کرا لیا، تو اس سے ایک بزنس کی ارننگ کیپیسٹی، پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی برقرار رہتی ہے، اور جس خرچے سے پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی برقرار رہے گی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا، اور ایسا خرچہ جس سے پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ والا جو ہے آپ کا، یہ چونکہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ارننگ کیپیسٹی برقرار رکھ رہا ہے، تو یہ آپ کا بنے گا ریونیو ایکسپینڈیچر۔ آپ نے نارمل ریپیئر کرائی مشینری کی، دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں، نارمل ریپیئر اینڈ رینیول آف مشینری ول مینٹین اٹس ارننگ کیپیسٹی۔ نارمل ریپیئر رینیول جو ہے وہ ایک بزنس کی ارننگ کیپیسٹی کو برقرار رکھے گا، سو اٹ از ریونیو ایکسپینڈیچر، تو یہ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلائے گا۔ اب اس کا بی پوائنٹ دیکھیے گا، کاسٹ انکرڈ ان ایکوائرنگ آف اے پیٹنٹ۔ نیا ورڈ آ گیا پیٹنٹ۔ پیٹنٹ کہتے ہیں اردو میں مالکانہ حقوق کو۔ اسٹوڈنٹس جو بک آپ پڑھ رہے ہیں اکاؤنٹنگ کی، کیا وہ آپ اپنے نام سے چھاپ سکتے ہیں، اپنے نام سے پبلش کرا سکتے ہیں کہ یہ بک آپ نے لکھی ہے؟ اگر کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو بک کا رائٹر ہے اس کے پاس بک کے مالکانہ حقوق ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور اپنے نام سے یہ بک جاری نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ مالکانہ حقوق خریدتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیٹنٹ۔ کسی بندے کے پاس جب کسی چیز کے مالکانہ حقوق ہوتے ہیں تو وہ پیٹنٹ کہلاتا ہے، اور پیٹنٹ ہمیشہ ایک بزنس کا فکس ایسٹ ہوتا ہے۔ پیٹنٹ ہمیشہ ایک بزنس کا فکسڈ ایسٹ ہوتا ہے، اور فکس ایسٹ ہمیشہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی فکس ایسٹ خریدتے ہیں، زمین خریدی، فرنیچر خریدا، بلڈنگ خریدی، گڈ ول خریدی، پیٹنٹ خریدا، جب بھی آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ فکس ایسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کسی بندے کے مالکانہ حقوق خرید لیے، ٹھیک ہے، کہ اب آپ اس کے ساتھ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، ساری باہر سے بن کے تو نہیں آتی، یہاں فیکٹریز نے مالکانہ حقوق ان سے خریدے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر پروڈکشن کر کے پیپسی کے نام سے بیچ سکتے ہیں۔ ہر بندہ پیپسی کے نام سے نہیں بیچ سکتا اپنے پروڈکٹ کو، جس نے مالکانہ حقوق خریدے ہوں گے صرف وہ بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کمپنی کے مالکانہ حقوق خریدے تو یہ آپ کو 1 سال سے زیادہ کے لیے بینیفٹ دے گا، تو یہ ہمیشہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس جس وقت آپ سے وہ بات پیٹنٹ کی کرے گا، مالکانہ حقوق کی کرے گا، مالکانہ حقوق خریدنا آپ کے بزنس کا کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا۔ تو کیا لکھیں گے کہ اٹس بینیفٹ ول لاسٹ فار مور دین 1 ایئر۔ اس کا فائدہ 1 سال سے زیادہ رہے گا تو یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر سی، کاسٹ کنسٹرکٹنگ این ایکسٹرا ڈور ان دا بلڈنگ۔ بلڈنگ میں آپ نے ایک اضافی دروازہ لگایا، ٹھیک ہے۔ اب اضافی دروازہ لگانا، اب یہاں پر آپ دیکھیں تو شاید اضافی دروازہ لگانے سے آپ کی بزنس کی کیپیسٹی نہیں بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ نے بزنس کی نارمل ریپیئر کروائی،
ہاں اگر کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا یا اضافی کمرہ بنایا، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ نیا کمرہ بنا تو اس سے جو ہے کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہمارا نئے اسٹوڈنٹ بٹھا سکتے ہیں، نیا کام کر سکتے ہیں۔ خالی دروازہ نیا لگا لینے سے ارننگ کیپیسٹی بڑھتی نہیں ہے، صرف آپ اپنی جو ہے ارننگ کیپیسٹی کو اس میں برقرار رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک دروازہ نیا لگا لینا ہے، یہ شاید ارننگ کیپیسٹی کو بڑھائے گا نہیں، برقرار رکھے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ اس میں دونوں لکھ سکتے ہیں، آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ آپ اس میں دونوں لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ اس کو کیپٹل ایکسپینڈیچر لکھ دیتے ہو وہ بھی قابل قبول ہوگا، اگر آپ اس کو ریونیو ایکسپینڈیچر لکھ دیتے ہو وہ بھی قابل قبول ہوگا، کیونکہ دیکھو جب آپ نے ایکسٹرا ڈور لگایا تو اس کا مطلب ہے بزنس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز تو ایڈ کی، اور جب بھی بزنس میں کوئی نئی چیز ایڈ ہوتی ہے تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات کرنا دونوں ویو سے اس کی جا سکتی ہے، آپ جو بھی لکھا ہوگے پیپر میں آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں زیادہ بہتر طور پر آسانی کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ چلیں کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے کہ آپ نے بزنس میں نئی چیز لگائی، جب بھی بزنس میں نئی چیز لگاتے ہیں اس سے بزنس کی پروفٹ کمانے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم اس کی جو ریزن لکھتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں کہ اٹ ول انکریز ارننگ کیپیسٹی آف بزنس۔ ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کی ارننگ کیپیسٹی کو بڑھائے گا کیونکہ ہم نے ایک نئی چیز بزنس میں شامل کی، اور بزنس میں جب بھی نئی چیز شامل ہوتی ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر ڈی بڑا مزے کا پوائنٹ ہے، کمپنسیشن پیڈ ٹو ورکرز ان ٹرمینیشن آف دیئر سروسز۔ ٹرمینیشن کہتے ہیں خاتمے کو، کمپنسیشن کہتے ہیں تلافی کو۔ جب آپ نے کسی بندے کی سروس کو ختم کیا، ختم کرتے وقت جو اس کو آپ نے پیسے ادا کیے، بینیفٹ دیا، وہ کمپنسیشن کیا ہوگی۔ دیکھو بڑا مزے کا پوائنٹ ہے، کرنٹ سچویشن آپ کو ملک کی بتاتا چلوں اس پوائنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں، دیکھو پوائنٹ کو کنیکٹ کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پوائنٹ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ پاکستان میں پی آئی اے کے 15,000 ملازمین ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پی آئی اے کے آدھے ملازمین کو فارغ کریں گے، یعنی کہ 7500 ملازمین کو فارغ کرنا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان کو ایسے ہی جاب سے نکال دے تو ملک میں رولا مچ جائے گا کہ بھئی آپ نے ہمیں کس بیس پہ نکالا۔ تو گورنمنٹ ان کو آفر کرے گی، گورنمنٹ ان کو آفر کرے گی کہ آج ہمارے سے لم سم اکٹھے اتنے پیسے لے لو اور جاب کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ ان کو کمپنسیٹ کرے گی، تلافی کرے گی ان کی جاب کو ٹرمینیٹ کرتے وقت، ان کی جاب کو ختم کرتے وقت۔ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے چھوڑنے والے امپلائیز کو چھوڑتے وقت ایک ورڈ یوز ہوتا ہے بزنس میں، گولڈن شیک ہینڈ، کچھ اضافی پیسے دے کر چھوڑا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو گولڈن شیک ہینڈ ہے یہ کمپنسیشن کہلاتا ہے کہ آپ کے ایک امپلائی کی جاب ختم ہو رہی ہے، آپ نے اس کی جاب ختم کرنی ہے تو اس کو کچھ اضافی بینیفٹس دے کر ختم کر دیں۔ تو یہ جو آئٹم ہے یہ روزمرہ نہیں ہوگا، یہ کمپنی خود سے آفر کر رہی ہے کچھ امپلائیز کو کہ اگر وہ سروسز چھوڑتے ہیں تو ان کو اضافی بینیفٹ دیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہوگا، یہ نان ریکرنگ ہوگا، یہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی وہ آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتی ہے، نان ریکرنگ ان نیچر۔ تو کیا لکھیں گے اس کے ساتھ، اس کی نیچر میں لکھیں گے کیپٹل ایکسپینڈیچر، اور ریزن کیا لکھیں گے کہ اٹ از نان ریکرنگ ان نیچر۔ یہ نان ریکرنگ ہے، سو اٹ از کیپٹل ایکسپینڈیچر۔ چونکہ یہ نان ریکرنگ ہے، گورنمنٹ یہ 1 سال سے زیادہ کے لیے فائدہ دینے جا رہی ہے لوگوں کو، تو یہ آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا۔ آخری آئٹم ہے اس کا، کاسٹ انکرڈ بائی اے فرم آن ایڈورٹائزنگ اے نیو پروڈکٹ۔ بالکل سیم پوائنٹ جو پیچھے بنایا تھا، اگر آپ کی روزمرہ کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے تو وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نئے پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ پہ پیسہ لگاتے ہو تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ نیا ڈرامہ شروع ہونا ہے تو 6 مہینے پہلے سے لکھا آنا شروع ہو جاتا ہے کمنگ سون،
کرتے 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 جب وہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں اس کا اتنا امیج بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو خود بخود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی جو نئی پروڈکٹ کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بزنس کو لمبے عرصے کے لیے بینیفٹ دیتی ہے، اس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ کمپنی کو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ سے کہتا ہے نارمل ایڈورٹائزنگ، پھر وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ نئے پروڈکٹ کی کریں تو وہ ہمیشہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر لکھتے ہیں اس کی نیچر کیپٹل ایکسپینڈیچر، اور کیا لکھیں گے؟ اٹس بینیفٹ ول بی فار مور دین 1 ایئر۔ چونکہ اس کا بینیفٹ 1 سال سے زیادہ تک رہے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر بن جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے کوشچن نمبر 4 اور کوشچن نمبر 5 اس لیکچر میں سولو کیے۔ انشاءاللہ ڈسکشن گروپ میں اس کے اوپر مزید بحث ہوگی۔ ابھی اس لیکچر کے لیے ہم یہیں تک کام رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔